بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ صفات اور نہایت قریبی رشتہ داری کی وجہ سے عبد الملک بن مروان نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ کی شادی اپنے بھتیجے کے ساتھ کر دی۔ اس وقت ان کی عمر 20 برس تھی۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اپنے وقت کی سب سے خوبصورت، ذہین و فتین اور خوب سیرت خاتون تھیں۔ شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی۔ سیرت نگاروں کے مطابق دمشق کی تاریخ میں یہ دن بڑا یادگار تھا۔ ایک طرف خلیفہ وقت کی صاحبزادی اور دوسری طرف بنو امیہ کا خوبصورت شہزادہ تھا، جس کا والد ایک مدت تک مصر کا گورنر رہا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے اس عظیم خاتون کے کردار کو اگر الگ کر دیا جائے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ادھوری رہ جاتی ہے۔ تو آئیے اس عظیم خاتون کے بارے میں مزید جانتے ہیں۔ اسلامی تاریخ نے جن خواتین کا تذکرہ بڑے اہتمام اور تفصیل سے کیا ہے، ان میں فاطمہ بنت عبد الملک کا نام بڑا نمایاں ہے۔ اموی خاندان کی نور چشم یہ خاتون اپنے دور میں سب سے زیادہ مشہور تھیں۔ دمشق میں سن 67 ہجری کو پیدا ہوئیں۔ ان کے والد عبد الملک، دادا مروان، خاوند حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور 4 بھائی ولید، سلیمان، یزید اور ہشام سب کے سب خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہیں۔ یہ اعزاز و اکرام شاید ہی کسی دوسری عورت کو ملا ہو کہ اس کے 7 محارم بہت وسیع و عریض اسلامی مملکت کے خلفاء تھے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا کہ وہ ایک خلیفہ کی بیٹی تھی، دوسرا خلیفہ اس کا دادا تھا، وہ 4 خلفاء کی بہن تھی اور ایک خلیفہ اس کا خاوند تھا۔ فاطمہ اپنے دور کی نہایت دانا، معاملہ فہم، عالمہ فاضلہ، نیک سیرت اور نہایت خوبصورت خاتون تھیں۔ وہ حلیم الطبع اور منکسر المزاج بھی تھیں۔ نہایت فیاض اور سخی تھیں۔ بڑے ناز و نعم میں پلی بڑھیں۔ ہوش سنبھالا تو گھر میں بادشاہی تھی، نوکر چاکر اور دنیا بھر کی نعمتیں موجود تھیں، مگر اس کے باوجود نخوت اور غرور نام کو نہ تھا۔ لوگوں کے ساتھ مکمل تعاون کرتیں، علم کی دلدادہ تھیں۔ علم حاصل کیا تو اسے دیگر لوگوں کو بھی سکھایا۔ اپنے والدین کی بڑی لاڈلی تھیں۔ شادی کی عمر کو پہنچیں تو ان کی شادی ان کے چچا زاد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شادی اس دور کی سب سے اہم اور یادگار شادی تھی۔ جہیز میں بے حد و حساب سامان ملا۔ سونے چاندی کے زیورات کا کوئی حساب نہ تھا۔ ان زیورات میں ایک نہایت بیش قیمت ہیرا بھی تھا۔ فاطمہ کے سسر عبدالعزیز 20 سال تک مصر کے گورنر رہے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد یہ اپنے خاوند کے ہمراہ مدینہ منورہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس دور میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مدینہ کے گورنر تھے۔ یہ جوڑا اس دور کا سب سے خوش قسمت اور سعادت مند جوڑا تھا۔ اتنا بتا دینا ہی کافی ہے کہ ان کا ایک محل مدینہ میں، ایک قاہرہ میں اور ایک دمشق میں تھا۔ نوکروں چاکروں کی لائن لگی رہتی۔ شادی ہوئی تو خلافت اس گھرانے میں تھی۔ حضرت فاطمہ کے والد عبد الملک نے وفات پائی تو خلافت ان کے بھائی ولید کے پاس آئی، اور ان کی وفات کے بعد خلافت ان کے دوسرے بھائی سلیمان کے پاس تھی۔ یہ سارا عرصہ حضرت فاطمہ نے نہایت عیش و عشرت میں گزارا۔ خاوند حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نہایت محبت کرنے والے تھے، مکارم اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز تھے، محدث اور متقی و پرہیزگار تھے۔ طبعی رجحانات میں دونوں ہم آہنگ تھے، اور یہ ذہنی ہم آہنگی اور فکری اتحاد ہمیشہ قائم رہا۔ حضرت فاطمہ نے ایک بلند کردار بیوی کی طرح ہر موقع پر عظیم شوہر کی ہمنوائی کی۔ مورخین اور سیرت نگاروں نے شادی کے موقع پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ نوٹ کیے ہیں۔ انہوں نے اپنے سسر کا نہایت بلیغ و فصیح الفاظ میں شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا تھا
کہ آپ نے فاطمہ کو میرے عقد میں دے کر میری قلبی تمناؤں کی حوصلہ افزائی کی ہے اور میری روحانی مسرتوں کو پروان چڑھنے کا موقع دیا ہے۔ ناظرین کرام، پھر اس گھرانے میں ایک انقلاب برپا ہوتا ہے۔ یہ سن 98 ہجری کا زمانہ ہے۔ شام کے شہر حلب کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں دابق ہے۔ وہاں پر خلیفۃ المسلمین سلیمان بن عبد الملک بیمار ہیں۔ ان کی اولاد ابھی نابالغ تھی۔ بیماری کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ موت سامنے نظر آنے لگی۔ سوچ رہے ہیں کہ اپنا نائب کسے مقرر کریں، تو ایسے وقت میں امت کے ایک بڑے خیرخواہ عالم دین رجا بن حیوہ، جو حکومت کے چیف سیکریٹری کے عہدے پر فائز تھے، انہوں نے خلیفہ کو مشورہ دیا کہ امت پر بھلائی کریں اور اپنے بعد عمر بن عبدالعزیز کی بطور خلیفہ وصیت کر جائیں۔ خلیفہ نے کہا کہ رجا، تمہاری بات درست ہے، مگر مجھے ڈر ہے کہ میرے بھائی اسے تسلیم نہیں کریں گے۔ رجا کہنے لگے کہ آپ عمر بن عبدالعزیز کے بعد یزید بن عبد الملک کی بطور خلیفہ وصیت کر جائیں۔ سلیمان بن عبد الملک نے اپنے بعد حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کی اور یوں وہ خلیفۃ المسلمین بن گئے۔ اب حضرت فاطمہ خاتون اول تھیں، مگر جیسے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنتے ہیں، ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے۔ انہوں نے بطور خلیفہ تمام پروٹوکول مسترد کر دیے اور ایک عام شخص کی زندگی اختیار کر لی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی بیویاں اور باندیاں تھیں۔ انہوں نے تمام کو اکٹھا کیا اور کہا، میں ایک ایسی آزمائش سے دوچار ہوا ہوں جس نے مجھے تم سے ایک الگ حیثیت دے دی ہے، لہٰذا تم میں سے جس کا جی چاہے اپنے گھر چلی جائے۔ حضرت فاطمہ وہ خاتون تھیں جنہوں نے وفاداری کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ انہوں نے محلات کو چھوڑ کر ایک چھوٹے سے مکان میں رہنا پسند کیا اور اپنے خاوند کو ترجیح دی۔ یہ مکان مسجد اموی کے قریب تھا اور کچی اینٹوں سے بنا ہوا تھا۔ اس گھر کی لپائی حضرت فاطمہ خود کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ ایران کے علاقے سے کوئی عورت ضروری کام سے امیر المومنین سے ملنے کے لیے دمشق آتی ہے۔ اس نے امیر المومنین کے محل کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے اسے اس چھوٹے سے گھر کے بارے میں بتایا۔ جب وہ دروازے پر آئی تو کوئی دربان نہ تھا، ایک چھوٹا سا لڑکا دروازے پر تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ ایک شخص مٹی کی اینٹوں سے دیوار بنا رہا ہے اور ایک عورت اسے اینٹیں پکڑا رہی ہے۔ وہ عورت کہنے لگی، بی بی، تم اس مزدور سے پردہ کیوں نہیں کرتیں؟ کہنے لگیں کہ یہ امیر المومنین ہیں اور میں ان کی اہلیہ فاطمہ ہوں۔ ناظرین کرام، خلیفہ کی بیٹی، بہن اور اہلیہ میں اس قدر انقلاب آتا ہے کہ وہ مکمل طور پر اپنے خاوند کے رنگ میں رنگ جاتی ہیں۔ انہوں نے اپنے خاوند کی ہر ادا کو اپنایا جو انہوں نے چاہا اسے بجا لائیں۔ فقیری اختیار کی، وہ لمبی لمبی نمازیں ادا کرتیں، اللہ کے خوف سے روتیں اور اپنے خاوند کے خیر کے کاموں میں خوب ساتھ دیتیں۔ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت فاطمہ کے پاس خوب سونا چاندی، جواہرات اور جاگیر تھی۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے بنو امیہ کی تمام جائیدادیں اور جاگیریں ضبط کیں تو اپنی اہلیہ فاطمہ کی وہ جاگیر بھی بحق سرکار ضبط کر لی جو انہیں باپ اور بھائیوں نے عطا کی تھی، کیونکہ یہ مسلمانوں ہی کا مال تھا۔ اس پر بھی حضرت فاطمہ نے کسی قسم کے ملال کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اپنے شوہر کی ہمنوائی کی۔ جہاں تک سونے چاندی، ہیرے جواہرات اور قیمتی سامان کا تعلق ہے، اس بارے میں شام کے مشہور محقق عالم دین شیخ علی طنطاوی لکھتے ہیں، حضرت فاطمہ کے پاس بڑی مقدار میں سونا اور جواہرات تھے۔ اس دور کی تمام خواتین میں کسی کے پاس بھی اتنے زیورات نہ تھے۔ ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، فاطمہ، یہ زیورات تمہارے لیے جائز نہیں، یہ ناجائز طور پر بیت المال سے لیے گئے ہیں۔ تمہارے لیے دو ہی راستے ہیں کہ یا تو مجھے اختیار کر لو
اور ان زیورات کو بیت المال میں جمع کروا دو، بصورت دیگر مجھ سے جدائی کا راستہ اختیار کر لو۔ حضرت فاطمہ اسی مدرسے سے فیض یاب تھیں جہاں سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم پائی تھی۔ فوراً جواب دیا، میں آپ کی رفاقت اختیار کرتی ہوں، اور تمام زیورات بیت المال میں جمع کروا دیے۔ اور پھر ایک دن وہ بھی آیا جب ان کے خاوند کا انتقال ہو گیا اور خلافت ان کے بھائی یزید کے پاس آ گئی۔ اس نے اپنی بہن فاطمہ کے تمام زیورات واپس بھجوا دیے۔ فاطمہ نے زیورات دیکھے تو اپنا خاوند یاد آ گیا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اپنے خاوند کی وفائیں، محبتیں اور پیار یاد کرتے ہوئے انہوں نے ایک تاریخی جملہ کہا، میں جس شخص کی زندگی میں اس کی اطاعت و فرما برداری کرتی رہی، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی وفات کے بعد اس کی نافرمان بن جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے تمام زیورات واپس بیت المال میں بھجوا دیے۔ خلیفہ نے انہیں اپنی عورتوں میں تقسیم کر دیا۔ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک نے وفا کی اعلیٰ مثال پیش کی۔ خلافت کے بعد ان کے خاوند کی سالانہ آمدنی صرف 150 دینار تھی۔ اب گھر میں بہت عام سا کھانا پکتا تھا، عموماً دال ہی پکتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ نے گھر کے اکلوتے چھوٹے سے نوکر کو کھانا دیا تو وہ ناراض ہو گیا۔ غصے میں کہنے لگا، یہ کیا ہوا، ہر روز دال، ہر روز دال، میں دال کھا کھا کر تنگ آ گیا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ سنو، یہی تمہارے آقا امیر المومنین کی بھی خوراک ہے۔ ایک دن حضرت فاطمہ امیر المومنین کے پاس بیٹھی تھیں، سامنے ان کی بیٹیاں منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تیزی سے گزریں تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، فاطمہ ان کو کیا ہوا ہے، منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے میرے پاس سے بھاگ گئی ہیں۔ حضرت فاطمہ نے جواب دیا، ان کے پاس کھانے کے لیے روٹی اور پیاز ہی تھا، انہوں نے اپنے منہ پر ہاتھ اس لیے رکھے ہوئے ہیں کہ پیاز کی بو آپ تک نہ پہنچ سکے۔ حضرت فاطمہ نے بلا شبہ اپنے دور میں مسلمان خواتین کے لیے اعلیٰ مثالیں قائم کی ہیں۔ ایک دن ان کے پاس ان کا چھوٹا بیٹا روتا ہوا آیا، پوچھا کیا ہوا؟ بتایا گیا کہ مال فے میں سے کچھ سیب امیر المومنین کے پاس آئے ہیں، انہوں نے مستحقین میں تقسیم کرنا شروع کر دیے۔ ان کا یہ چھوٹا بیٹا بھی ان کے پاس پہنچ گیا۔ گلابی رنگ کا ایک سیب بچے کو اچھا لگا اور اس نے اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ بیٹے کے ہاتھ میں سیب دیکھ کر امیر المومنین بہت نرمی سے بچے کے ہاتھ سے سیب لے لیا۔ چنانچہ وہ روتا ہوا اپنی والدہ حضرت فاطمہ کے پاس آیا۔ ماں کا دل تڑپ اٹھا، اپنی جیب سے کچھ سکے نکالے، ان کے سیب منگوائے اور بچے کو کھلانے لگیں۔ تھوڑی دیر بعد امیر المومنین بھی تشریف لائے۔ گھر میں اسی طرح کے گلابی سیب دیکھے تو نہایت فکر مند ہوئے کہ یہ مال فے کے سیبوں جیسے ہیں، مگر جب معلوم ہوا کہ اہلیہ نے ذاتی پیسوں سے منگوائے ہیں تو بہت خوش ہوئے۔ فرمانے لگے، اللہ کی قسم، میرا اپنا بھی سیب کھانے کو جی چاہتا تھا، پھر سیب کھایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اہلیہ سے بچے کے بارے میں پوچھا، انہوں نے بتایا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا، فاطمہ اللہ کی قسم، میں نے بچے کے ہاتھ سے نہیں بلکہ اپنے دل سے سیب چھینا تھا، لیکن میں نے اس بات کو اچھا نہیں جانا کہ میں مسلمانوں کے مال فے کی تقسیم سے پہلے محض ایک سیب کے بدلے اپنی امانت داری کو ضائع کر دوں۔ حضرت فاطمہ جو ایک زمانے میں ریشم و حریر کے بے شمار لباسوں کی مالکہ تھیں اور اپنی ہم عصر خواتین میں خوبصورت ترین لباس پہننے میں معروف تھیں، ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ان کے پاس کپڑوں کے صرف 2 جوڑے تھے جنہیں وہ باری باری پہنتی تھیں۔ کھانے کے لیے گھر میں روٹی، پیاز اور دال ہی ہوتی تھی۔ کتنے ہی دن ایسے ہوتے جب وہ بھوکی ہی سو جاتیں۔ انہوں نے اس نئی زندگی میں بھی صبر و شکر کیا، اپنے رب اور اپنے خاوند کی رضا چاہی۔ اس خاتون کو دنیا سے رخصت ہوئے سینکڑوں برس بیت گئے
مگر وہ رہتی دنیا تک ایک مثال ہیں۔ وہ روشنی کی ایسی کرن ہیں جن کے وجود سے اسلامی تاریخ کا چہرہ منور ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری بہنیں اس عظیم خاتون کی زندگی کو مشعل راہ بنائیں۔ بلا شبہ انہوں نے عظیمت کی راہ اپنائی، مگر تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف سے ثبت کروا لیا۔ انہوں نے تنگی ترشی سے دنیاوی زندگی کا مختصر عرصہ کامیابی سے گزار لیا۔ اب قیامت تک کے انسان ان کے لیے دعائے رحمت و مغفرت کرتے رہیں گے۔